شروع کر دیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ سے ایک بہت ہی خوبصورت کتاب شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے کہے فقیر۔ یہ دیکھیں آپ، اور یہ سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی لکھی ہوئی ہے، بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ جس میں انہوں نے دل کی گہرائیوں سے نکلی روحانی گفتگو کی ہے۔ سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے کون واقف نہیں ہے؟ یوٹیوب پہ ان کا بہت سارا جو ہے وہ ان کی کانورسیشن جو ہے وہ موجود ہے، اس سے پڑھ کے بہت لوگ استفادہ کرتے ہیں، اور میں بھی بہت انسپائر ہوتی ہوں ان کی باتیں سن کے، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ میں یہ آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرتی ہوں۔ آج میں ان کی کتاب کہے فقیر کی نشست نمبر 24 آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں کوئی بزرگ یا روحانی مرشد، ان سے سوال کیا گیا ہے، اگر خواب میں کوئی بزرگ یا روحانی مرشد ایک مخصوص تعداد میں قرآنی آیات، اسماء الحسنہ یا درود پاک پڑھنے کی تلقین کریں تو کیا صاحب خواب اس پر عمل کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا ہے، یہ اصل میں ان کی ایک گفتگو ہے جو انہوں نے مختلف پروگرامز میں کی ہوئی ہے، تو اس کو پھر کتابی شکل میں دیا گیا ہے، جس میں ہم سب کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ تو چلیے آئیں اور باتیں نہ کرتے ہوئے سیدھا ان کے جواب کی طرف چلتی ہوں میں۔ کسی زمانہ میں بھی بغیر کسی رہنمائی کے بے تحاشا وظائف پڑھتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جوں ہی میں آنکھیں بند کرتا، ہوا میں ایک آیت لکھی نظر آتی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور ساتھ ہی ہدایت ہوتی کہ یہ پڑھا کرو۔ اس طرح جب میں آسمان کی طرف دیکھتا یا دیوار کی طرف نظر جاتی تو وہاں بھی یہی آیت لکھی نظر آتی، اس تلقین کے ساتھ کہ اسے پڑھو، لیکن میں وہ آیت پڑھتا نہیں تھا۔ اس واقعے سے کچھ عرصہ بعد مرشد صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ ایک بار دوران سفر میں نے ان سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یوں مجھے دیوار اور آسمان پر آیت لکھی دکھائی دیتی تھی، اسے پڑھنے کی تلقین کے ساتھ، لیکن میں اسے پڑھتا نہ تھا۔ قبلہ مرشد صاحب نے سارا واقعہ سننے کے بعد فرمایا، اچھا ہوا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، جنات تمہیں یہ آیت دکھایا کرتے تھے، اگر تم پڑھ لیتے تو مجذوب ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کا ایک واقعہ میرے ساتھ 1974 میں پیش آیا۔ میں 10 محرم کو پاک پتن گیا، وہاں پہنچا تو مزار کی دھلائی ہو رہی تھی۔ 10 محرم کو بابا صاحب کی اولاد اور خاندان کے لوگ مزار والا حصہ خود دھوتے ہیں، اور پھر 40 روز کے لیے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ میں وہاں ایک طرف جا کھڑا ہو گیا، دیر سے پہنچنے کے باعث میں ہجوم میں سب سے آخر میں تھا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، میرے بائیں کندھے کے اوپر سے جھانک کر بولے، یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے جوتے چوری کر لیے ہیں۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک فقیر تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس طریقے سے مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے۔ میں اسے نظر انداز کر کے درود پاک پڑھتا پڑھتا آگے پہنچ گیا، لیکن فقیر مسلسل میرے ساتھ چپکا رہا، یہاں تک کہ میں کھسکتا ہوا سب سے آگے جا کھڑا ہوا۔ وہاں اس فقیر نے دفتن اپنا ہاتھ بڑھایا اور میرا نچلا ہونٹ مسل کر بولا، واہ واہ، اللہ تمہیں بہت عزت بخشے اور تجھے ڈائریکٹر جنرل پاکستان بنا دے گا۔ میں نے دل میں سوچا یہ اس کا نیا ڈھنگ ہے پیسے مانگنے کا۔ میں نے اسے ہاتھ سے ایک طرف ہٹا دیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس فقیر نے دوبارہ اپنا ہاتھ بڑھا کر میرا ماتھا رگڑا اور بولا، پڑھے جا، اللہ تجھے بہت عزت دے گا، ماں کی خدمت کیے جا۔ پھر اچانک میرا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اور میری انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر کہنے لگا، پڑھو میرے ساتھ حق اللہ۔ جب میں نے اس کے اصرار پر بھی یہ نہیں پڑھا تو اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہنے لگا، پڑھے جا درود شریف۔ اس کے بعد جب وہ چلا گیا تو مجھے یاد آیا کہ کسی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ہر 10 محرم کو بابا صاحب کے مزار پر ایک مجذوب آیا کرتا ہے، اگر مل جائے تو اس سے دعا ضرور کروا لینا۔ جب قبلہ مرشد صاحب سے اس واقعے کا میں نے ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اصل مجذوب ہے، اگر تم اس کے ساتھ حق اللہ پڑھ لیتے تو اس سے بڑھ کر مجذوب ہو جاتے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
ان دونوں واقعات سے اندازہ ہو جائے گا کہ تا وقت کہ آپ کے مرشد جسمانی حالت میں دنیاوی طور پر سامنے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ پڑھنے کی تاکید نہ کریں، تب تک میرے خیال کے مطابق کوئی پڑھائی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح خوابوں کے معاملات بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ خوابوں کے سلسلے میں اکثر ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ان کی تعبیر عموماً وہ نہیں ہوتی جو ہم سمجھ بیٹھتے ہیں۔ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، خواب کچھ اور ہوتا ہے، ان کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، درود شریف اور ذکر اذکار کثرت سے کرتے ہیں، اگر وہ اپنے معمولات میں کوئی کوتاہی کر بیٹھیں تو ایسے میں وہ اس قسم کے خواب دیکھتے ہیں جن کا مطلب کوتاہی کی نشاندہی کرنا اور اس کو سدھارنا ہوتا ہے، لیکن ہم کچھ اور سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میں اپنی سرکاری ڈیوٹی پر ایک بار ایسی جگہ گیا جہاں پینے کے لیے پانی بھی موجود نہ تھا، چہ جائے کہ وضو اور نہانے کو دستیاب ہوتا، جس بنا پر نماز اور ذکر اذکار کا سلسلہ میں جاری نہ رکھ سکا۔ واپسی پر بڑے شاہ صاحب کے ہاں حاضری دینا تھی۔ حاضری سے پہلے رات کو جب میں سویا تو خواب میں بلیک جرمن شیفرڈ انتہائی خوبصورت پلا ہوا کتا دیکھا۔ اگلے روز جب مرشد صاحب سے اس خواب کا تذکرہ کیا تو وہ چونک کر مجھ سے پوچھنے لگے، تم نے اپنی عبادات کا سلسلہ ختم کیا ہوا ہے کیا؟ کب سے تم نے عبادت نہیں کی؟ میں نے جواب دیا، حضور 5-6 دن ہو گئے، لیکن مجبوری ایسی تھی۔ کہنے لگے، خواب میں جو کتا دکھائی دیا ہے یہ دراصل اللہ نے تمہیں تمہارا نفس دکھایا ہے جو پل پل کر اتنا موٹا ہو گیا ہے۔ فوراً عبادات کا سلسلہ دوبارہ شروع کرو۔ سوئی گیس ملتان میں جب پہلی بار پوسٹنگ ہوئی تب ذکر اذکار اور عبادات کا سلسلہ زوروں پر تھا۔ تب ایک رات عبادت سے فارغ ہو کر سویا تو خواب دیکھا کہ میں کہیں جا رہا ہوں۔ ایک صاحب نے روک کر کہا کہ یہ سامنے جو حویلی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ میں نے سوچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لوں۔ حویلی کے دروازے پر پہنچا تو وہاں موجود دربان جو یقیناً فرشتہ تھا اس نے مجھے روکا۔ میں نے درخواست کی کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے۔ دربان بولا، آپ تو نہیں جا سکتے کیونکہ آپ نے داڑھی نہیں رکھی۔ میں چونکہ اندر جانے کو بےتاب تھا لہذا جھوٹ بولا کہ مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی کے حوالے سے معاف فرما دیا ہے، اور میں اندر جا کر آپ کو یہ بات کنفرم بھی کروا دیتا ہوں، یعنی تصدیق کروا دیتا ہوں۔ جب میں اس کے ساتھ اندر پہنچا تو اس فرشتے کے بولنے سے پہلے ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اندر نہیں آ سکتا کیونکہ میں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے داڑھی معاف فرما دی ہے، لیکن یہ مان نہیں رہے۔ میری اس گزارش پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک براڈ اسمائل دی جس کو فرشتے نے افرمیٹو سینس میں لیا اور وہ لوٹ گیا۔ تب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بعد ازاں ایک بزرگ سے میں نے اس خواب کا ذکر کیا تو وہ پوچھنے لگے، کیا آپ درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ انہوں نے دوبارہ دریافت کیا، کیا اس میں ناغہ ہو گیا ہے؟ میں نے کہا جی 3 دن کا ناغہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ 3 دن کا یہ ناغہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا ہے، لیکن آئندہ ایسا نہ ہو۔ اب اس خواب کو دیکھ لیجئے کہ وہ کیا تھا اور تعبیر کیا نکلی۔ تو خواب کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ خواب میں جب کچھ پڑھنے کے لیے ہمیں بتایا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ولی اللہ ہو گئے اور اللہ ہمیں براہ راست تعلیم دے رہا ہے۔ در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ بلا شبہ یہ سب بھی ممکن ہے، لیکن ایک لمبے سفر کے بعد۔ اس سفر میں بہت سے مشکل مقامات آتے ہیں اور انسان لڑکھڑانے لگتا ہے۔ روس ٹوٹ جانے کے بعد بہت سی اسلامی ریاستیں وجود میں آئیں۔ جب روس متحدہ تھا تب سطح کے نیچے اسلام اور عیسائیت کے بارے میں لہریں تو اٹھتی تھیں، لیکن حکومتی جبر کی وجہ سے وہ لہریں سطح تک ابھر نہیں پاتی تھیں۔ اسلامی ریاستوں کے وجود میں آنے کے بعد اب دین اسلام ہی نہیں دوسرے مذاہب پر بھی کام ہو رہا ہے۔ ایک بڑی اکثریت ان لوگوں کی بھی ہے جن کا تعلق اسلام سے نہیں بلکہ دوسرے مذاہب سے ہے، لیکن وہ اسلام کے تصوف کو اپنا رہے ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں ذکر اذکار ہیں اور لطائف کو سامنے رکھ کر ہم ذکر کرتے اور ضرب لگاتے ہیں تاکہ ہمارا نفس ہمارے قابو میں آ جائے، انہی لائنز پر یہ غیر مسلم روحانی مشقیں کرتے ہیں۔ آج کل جس چیز کو انہوں نے اسلامی تصوف میں سے اپنایا ہے وہ قلب پر ضرب لگانا ہے، جس میں وہ یک ضربی، 2 ضربی، سہ ضربی اور 4 ضربی ذکر بھی کرتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ یہ مشقیں کرنے کے بعد بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں۔
پانی پر چلنے میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں اور کرامات میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے آگے ان کے لیے مکمل اندھیرا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اسی کو انتہا سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ اسلامی تصوف میں یہ ابتدا ہے۔ سب سے نچلی سطح کی ترقی یہ روحانی کرامات ہیں۔ اگرچہ ہم میں سے لوگوں کی اکثریت بھی کرامات کو انتہا سمجھتی ہے، لیکن یقین جانیں کہ اسلامی تصوف میں یہ روحانی ترقی کی بالکل ابتدائی شکل ہے اور پہلا زینہ ہے۔ سادھو بھی اس مقام سے آگے نہیں جا پاتا، ہندو بھی اسے انتہا سمجھ لیتا ہے۔ اسلامی تصوف میں انتہا کیا ہے، اس بات کا اندازہ آپ کو یوں ہو جائے گا، چونکہ حج کا زمانہ آ رہا ہے اور 2-4 دنوں میں ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اسی کا ریفرنس میں کوٹ کر دیتا ہوں۔ ہم لوگوں کو دیدار کعبہ کا بڑا شوق ہے۔ اب عام حالات میں تو دیدار کعبہ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اسلامی تصوف میں جو صاحب علم گزرے ہیں ان کا کہنا کچھ اور ہے، اور وہ اس دیدار کعبہ کو دیدار مانتے ہی نہیں اگر وہاں پہنچ کر دیدار حق نہ ہوا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو اصل مقام تو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آپ حرم شریف جائیں اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے اور آپ کو اللہ کی ذات کے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ دراصل وہ دیدار ہے، ابتدا وہ کرامات و کشف ہے جس کو عام لوگ انتہا سمجھتے ہیں، حالانکہ اصل انتہا تو یہ ہے کہ کرنے تو جائیں دیدار کعبہ اور وہاں کعبہ دکھائی نہ دے بلکہ رب کعبہ دکھائی دے۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے ذکر پر زور دیا اور یہ فرمایا کہ میرے ایسے بندے بھی ہیں جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے اور اونگتے میرا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مزمل مخاطب کر کے رات کی نصف شب سے کچھ پہلے یا نصف شب کے کچھ بعد جاگنے کی تلقین کی۔ چونکہ قرآن پاک تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے، اس لیے اس خطاب کو یہ سمجھ لیا جائے کہ اس میں تمام لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے جو راتوں کو جاگتے ہیں۔ راتوں کو جاگنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کا سفر بڑی جلدی سے طے کر لیتا ہے، شیطان بڑی جلدی قابو میں آ جاتا ہے، شب بیدار گناہوں سے بڑی جلدی چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ جو انسان رات کو عبادت کرتا اور ذکر میں مشغول رہتا ہے، آدھی رات تک یا اس کے کچھ دیر بعد تک نفس بہت جلد اس کے قابو میں آ جاتا ہے، اور جو ہی نفس سے جان چھوٹتی ہے روحانیت کی منازل بڑی جلدی سے طے ہونے لگتی ہیں۔ اسی طرح ذکر صحیح طریقے سے کیا جائے تو نفس بڑی جلدی قابو میں آ جاتا ہے۔ بات لفظ اللہ ہی میں ہے سب کچھ، اسم ذات ہی میں ہے سب کچھ۔ اسم ذات کا ذکر کرنے سے پہلے نفی اور اثبات کی ضرب کی مشق اگر کی جائے، جب لطائف کی بات ہو تو آپ جانتے ہیں کہ لطیفہ قلب سینہ کے بائیں جانب ہے، لطیفہ روح سینہ کے دائیں جانب ہے، لطیفہ سر یہ دماغ کا درمیانی حصہ ہے، جبکہ لطیفہ خفیف پیشانی ہے۔ نفی و اثبات کی ضرب قلب پر لگائی جائے اور اس کے بعد ایک مراقبہ کیا جاتا ہے۔ اس مراقبہ میں ہم اپنے قلب کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور قلب آہستہ آہستہ دکھائی دینے لگتا ہے، بالکل صحیح اور دھڑکتا ہوا، حتیٰ کہ دل سینہ اور پسلیوں کے درمیان دھڑکتا اور چمکتا ہوا نظر آنے لگتا ہے۔ جب اس میں کامیابی ہو جائے تو انسان اسم ذات کا ذکر شروع کرتا ہے۔ اس ذات کو سلسلہ چشتیہ اور قادریہ میں اللہ کے طور پر پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کی ایک ضرب ایک اور طریقے سے بھی لگتی ہے جس سے گناہوں سے بڑی جلدی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اس میں رپیٹ کرتے ہیں اللہ اللہ ہو، اللہ اللہ ہو۔ اس انداز میں ذکر سے کیفیت بڑی جلدی بدلتی ہے۔ اس میں بیٹھنے کا پوسچر بڑا خاص ہے جو تبدیل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم اس مخصوص پوسچر میں نہیں ہوں گے تب تک ہمارے اعصاب تنے رہیں گے، اور تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کے مطلوبہ اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ اردو میں اس پوسچر کو آلتی پالتی مار کر بیٹھنا کہا جاتا ہے، انگریزی میں اسے کراسڈ لیگز کہا جاتا ہے، لیکن اس میں کمر بالکل سیدھی ہو اور تھوڑی سینہ کے ساتھ ٹچ کرتی ہو۔ اس پوسچر میں بیٹھ کر اسم ذات کو پڑھا جاتا ہے، لیکن اسم ذات کا ایک اور طریقہ سے بھی پڑھا جاتا ہے جس کا مجھے بہت دیر بعد پتہ چلا۔ میں 20-25 سال تک اسی جستجو میں رہا کہ اسم ذات کو اس انداز میں کس سلسلہ میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ برصغیر میں رائج چاروں سلاسل میں اس کو یا اللہ پڑھا جاتا ہے۔ افریقہ اور عرب کے شاذلیہ سلسلے میں بھی اس کو ایسے نہیں پڑھا جاتا۔ وہ لفظ مجھے کہیں سے عطا ہوا تھا اور میں اس جستجو میں تھا کہ اسے پڑھتا کون ہے ایسے۔
غالباً یہ سن 1999 یا 2000 کی بات ہے جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ سلسلہ جنیدیہ میں اس ذات کو اس انداز میں پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے اثرات اتنے تیز ہیں کہ اس طرح سے پڑھنے کے لیے ایک تو وقت کی پابندی اور دوسرا نگرانی بہت ضروری ہے۔ جب تک کوئی بتائے اور ذمہ داری نہ اٹھائے اس کو پڑھا نہ جائے، کیونکہ میں نے اس کا اثر بہت تیز دیکھا ہے۔ البتہ اللہ جلالی ہے، اس ذکر سے جلال پیدا ہو جاتا ہے، یا اللہ جمالی ہو جاتا ہے، یا لگانے سے اس ذکر سے عاجزی اور بندگی آتی ہے۔ اس طرح نفی و اثبات کی ضرب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو احتیاط سے کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب جن کو خلافت بھی عطا ہوئی تھی، ڈیرہ غازی خان کے ایک بزرگ مصطفیٰ صاحب تھے جو سلسلہ قادریہ سے تھے۔ وہ ایک کالج کے پرنسپل تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد خدمت خلق کی خاطر ہومیوپیتھک کا کام کرتے تھے۔ میں ان کے ہاں گیا تو وہ دوائیاں کاغذ پر رکھ کر لٹو گھما رہے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بولے پروفیسر صاحب بیمار ہیں، میں لٹو گھما کر دوائی ڈھونڈ رہا ہوں کہ صحیح دوائی پر آ کر رک جائے گا۔ میں نے دریافت کیا ہوا کیا انہیں؟ وہ بولے یہی تو سمجھ نہیں آتی، اس لیے تو اس طریقے سے دوائی ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے کشف میں جا کر دیکھا تو سمجھ آ گئی، لہٰذا ان سے پوچھا کیا قلب کو تقویت دینے والی کوئی دوا ہے آپ کے پاس؟ وہ بولے ہاں۔ میں نے کہا وہ نکالیے اور اس پر لٹو رک جائے گا۔ واقعی ایسا ہی ہوا، انہوں نے وہ دوا پروفیسر صاحب کو بھجوا دی۔ بعد ازاں ٹیسٹ معائنہ کرانے کے بعد بھی دل کی کمزوری ثابت ہو گئی۔ قریشی صاحب پوچھنے لگے شاہ صاحب آپ کو بغیر ان کی بات سنے کیسے پتہ چلا کہ ان کا دل کمزور ہے؟ میں نے بتایا کہ ایک بار ان کے پاس جب میں گیا تو تب ان کو نفی اثبات کی ضرب لگاتے دیکھا تھا۔ اس وقت پاس ادب کے باعث اس عمل سے انہیں منع نہیں کر سکا، لیکن اسی روز مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جس انداز سے یہ ضرب لگا رہے ہیں اس سے ان کا دل کمزور ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر کسی کو ذکر کا زیادہ ہی شوق ہو اور وہ محض یہ کرے ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد صرف نفی کی ضرب لگائے 3 بار، اس سے زیادہ نہیں۔ الا اللہ الا اللہ الا اللہ یہ ضرب لگاتے ہوئے قلب کو دیکھیں، اس سے بہت فائدہ ہو جائے گا۔ حج کا زمانہ قریب ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے اطلاع دی کہ میں حج کر آیا ہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہت خوشی کی بات ہے، مگر یہ تو بتاؤ جب حج پر گئے تھے تو کیا گناہوں کو گھر سے نکال کر گئے تھے یا نہیں؟ وہ شخص بولا نہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا طواف کے دوران مشاہدہ حق ہوا؟ وہ بولا نہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا سعی کے دوران نفسانی خواہشات مار دیں؟ وہ شخص بولا ایسا تو نہیں کر سکا۔ آپ نے پوچھا عرفات کے میدان میں مرادات سے جان چھڑا لی؟ وہ بولا یہ تو نہیں ہوا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارا حج نہیں ہوا، واپس چلے جاؤ اور حج کر کے آؤ۔ لہٰذا اگر حج کو ہم جائیں تو محض ایک فرض عبادت سمجھ کر اسے ادا نہ کریں، بلکہ دوران حج گناہوں سے اس انداز میں توبہ کر لیں کہ دوبارہ گناہ نہ کر پائیں، نفسانی خواہشات کو اس انداز میں ختم کر دیں کہ وہ دوبارہ کبھی سر نہ اٹھا پائیں، اپنی دنیاوی خواہشات کو کنٹرول میں لے آئیں تاکہ وہ خواہشات ہمیں کسی شے پر مجبور نہ کر سکیں اور ہم اللہ کے اس قدر قریب ہو جائیں کہ وہ ہمیں دکھائی دینے لگے۔ پھر وہ حج ایک ولی کا حج ہو جائے گا۔ جب بھی حج کو جائیں یہ باتیں یاد رکھیں، ان پر عمل سے ہی صحیح معنوں میں فریضہ حج کی ادائیگی ہوگی۔ یہ ان کی بہت خوبصورت کتاب کہے فقیر سے میں نے آپ کو یہ اقتباس سنایا ہے۔ سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی بہت جانے مانے وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اور اس اپنی کتاب کا اقتباس جو ہے وہ انہوں نے اپنے مرشد صاحب قبلہ سید یعقوب علی شاہ صاحب کے نام کیا ہے، اور یہ بہت اچھی ہے، اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے انشاءاللہ آسانی والے معاملات فرمائے، خیر ہو، اور امید ہے آپ کو بھی اس سے کچھ سیکھنے کا انشاءاللہ موقع ملے گا۔ بہت ہی بہترین کتاب، خود پڑھنے کے لیے بھی اور اپنے پیاروں کو تحفے میں دینے کے لیے بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، بہت شکریہ۔